بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کے فضائل و احکام، اعتکاف کے معنی اور اس کا ثبوت۔ اعتکاف کا شرعی حقیقت اللہ تعالیٰ کا قرب اور ثواب حاصل کرنے کے لیے مسجد میں ٹھہرنا اور وقوف کرنا ہے۔ بعض احادیث میں اعتکاف کو مجاورت کا نام بھی دیا گیا ہے، اور مجاورت باہم ایک دوسرے کا قرب اختیار کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اعتکاف کرنے والا کیونکہ اللہ کے گھر میں جا کر اللہ کا قرب اختیار کرتا ہے، اور اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اس کے قریب ہو جاتی ہے، اس لیے اعتکاف کو مجاورت اور اعتکاف کرنے والے کو مجاور بھی کہا جاتا ہے۔ اعتکاف قرآن مجید، سنت رسول اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ سورہ بقرہ آیت نمبر 125۔ اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل سے عہد لیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ سورہ بقرہ آیت نمبر 187۔ اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو تم اپنی بیویوں سے مباشرت مت کرو۔ اور اس کے علاوہ اعتکاف بہت سی صحیح احادیث سے ثابت ہے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے، اور اعتکاف کی مشروعیت اور نیک عمل ہونے پر امت کا اجماع و اتفاق ہے۔ اور اعتکاف کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں، ایک نفل، دوسری واجب اور تیسری مسنون۔ اور ان تینوں قسموں کے اعتکافوں کے مختلف فضائل اور فوائد کا احادیث میں ذکر پایا جاتا ہے، اور فقہائے کرام نے اپنے اپنے اجتہاد کی روشنی میں اعتکاف کے احکام کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ ہم پہلے نفس اعتکاف کے فضائل اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اعتکاف کی مذکورہ تینوں قسموں کے فضائل و احکام کا بالترتیب ذکر کریں گے، اور آخر میں اعتکاف سے متعلق بعض تحقیقی مسائل پر روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تعالی حق بات کہنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نفس اعتکاف کے فضائل۔ پہلے نفس اعتکاف کے فضائل ذکر کیے جاتے ہیں، جو اعتکاف کی کسی قسم کے ساتھ خاص نہیں ہیں، بلکہ وہ عمومی نوعیت کے ہیں جو اپنے عموم کے لحاظ سے سب قسموں کو شامل ہیں۔ اعتکاف کی اصل جگہ مسجد ہے، اور احادیث میں مسجد کو تمام جگہوں سے زیادہ محبوب اور افضل قرار دیا گیا ہے، اور مساجد کے ساتھ تقرب اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے تعلق اور وابستگی کو عبادت قرار دیا گیا ہے، بلکہ مساجد کے ساتھ قلبی و دلی تعلق اور لگاؤ پر بھی عظیم فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جگہوں میں سے سب سے محبوب و پسندیدہ جگہ مساجد ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو جگہوں میں سب سے مبغوض و ناپسندیدہ جگہ بازار ہیں۔ دوسری حدیث پاک حضرت جبیر بن
جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رجلا قال یا رسول اللہ ای البلدان احب الی اللہ و ای البلدان ابغض الی اللہ قال لا ادری حتی اسأل جبریل صلی اللہ علیہ وسلم فآتاہ فاخبرہ جبریل ان احب البقاء الی اللہ المساجد و ابغض البقاء الی اللہ الاسواق۔ یہ حدیث پاک مسند بزار کی حدیث ہے۔ ترجمہ، ایک آدمی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جگہوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب و پسندیدہ جگہ کون سی ہے، اور جگہوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے مبغوض و ناپسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے علم نہیں، میں اس بارے میں جبرائیل علیہ السلام سے سوال کروں گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دی کہ اللہ تعالیٰ کو جگہوں میں سب سے محبوب و پسندیدہ جگہ مساجد ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو جگہوں میں سب سے مبغوض و ناپسندیدہ جگہ بازار ہیں۔ اس سے ملتا جلتا مضمون دوسری سندوں سے بھی مروی ہے، جب مساجد تمام جگہوں میں سب سے زیادہ محبوب ترین جگہ ہیں تو مساجد میں اللہ تعالیٰ کا قرب اور ثواب حاصل کرنے کے لیے جانا، ٹھہرنا اور اعتکاف کرنا بھی اسی حیثیت سے یقیناً عظیم فضیلت کا باعث ہوگا۔ کئی احادیث سے اس پر روشنی پڑتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم یاخذ الشاة القاسیة والناحیة وإیاکم والشعاب وعلیکم بالجماعة والعامة والمسجد۔ یہ حدیث پاک مسند احمد کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک شیطان انسان کا بھیڑیا ہے، جس طرح سے بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے کہ وہ ریوڑ و نگران سے الگ اور ایک طرف ہونے والی بکری کو پکڑ لیتا ہے، تو تم فرقہ پرستی سے بچو اور جماعت اور لوگوں اور مسجد کو لازم پکڑو۔ اس حدیث میں مسلمانوں کی جماعت اور مسجد کے لازم پکڑنے کو شیطان سے حفاظت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، جس میں مسجد میں جانا اور مسجد میں نماز پڑھنا اور وہاں نماز کے انتظار میں ٹھہرنا اور اعتکاف کرنا سب داخل ہیں۔ دوسری حدیث پاک ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی اللہ عز و جل کی ضمانت میں ہیں۔ ایک وہ آدمی جو اپنے گھر سے اللہ عز و جل کی مسجد میں سے کسی مسجد کی طرف نکلا، اور دوسرا وہ آدمی جو اللہ عز و جل کے راستے میں غزوہ یعنی جنگ قتال کے لیے نکلا، اور تیسرا وہ آدمی جو حج کرنے کے لیے نکلا۔ اس کے آگے جو حدیث پاک اس کا ترجمہ ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ مسجد ہر متقی کا گھر ہے، اور جس آدمی کا گھر مساجد ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضا مندی اور رحمت اور پلسرات پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے مقام یعنی جنت تک بآسانی گزرنے کی ضمانت دیتے ہیں۔ آگے حدیث پاک حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ کو چاہیے کہ مسجد کو اپنی مجلس بنا لیں۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ عز و جل اس شخص کے لیے جو مساجد کو اپنا گھر بنا لے، امن اور قیامت کے دن پلسرات پر گزرنے کی ضمانت دیتے ہیں۔ اس کے متعلق
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث پاک ہے مسند احمد کی، اور اس کا ترجمہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ مسجدوں کے لیے میخیں یعنی کیلے بن جاتے ہیں، یعنی وہ مسجد میں جمے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ہم نشین فرشتے ہوتے ہیں، اگر یہ لوگ کبھی مسجد سے غائب ہو جائیں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں، اور اگر یہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عادت کرتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی ضرورت پیش آ جائے تو یہ فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ مسجد کے ہم نشین میں 3 خصلتیں ہوتی ہیں، ایک فائدہ اٹھانے والا، دوسرا وہ جو حکمت کی بات سنتا ہے، تیسرے نمبر پر وہ رحمت جس کا انتظار ہو۔ یعنی مسجد میں بیٹھنے والا 3 طرح سے فائدہ اٹھانے والا ہوتا ہے۔ ایک تو خود مسجد میں بیٹھنا ثواب سے خالی نہیں، دوسرے وہاں حکمت کی باتیں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور تیسرے وہاں اللہ کی رحمت منتظر ہوتی ہے۔ دوسری حدیث پاک ہے، امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، آپ فرماتے ان للمساجد اوتادا ہم اوتادها لهم جلساء من الملائکۃ وان غابوا سألوا عنهم وان كانوا مرضى عادوهم وان كانوا في حاجة اعانوهم۔ فرمایا مسجدوں کی کچھ کیلیں ہوتی ہیں جو مسجد میں میخوں کی طرح جمی رہتی ہیں، اور وہ لوگ جو اس میں رہتے ہیں وہ مساجد کی میخیں یعنی کیلیں ہیں۔ ایسے لوگوں کے ہم نشین فرشتے ہوتے ہیں، اگر یہ لوگ کبھی مسجد سے غائب ہو جائیں تو فرشتے ان کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور اگر یہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کرتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی ضرورت پیش آ جائے تو یہ فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ اعتکاف کرنے سے یہ فضیلت بھی حاصل ہوتی ہے جو مذکورہ حدیث میں بیان ہوئی کہ فرشتوں کی ہم نشینی اور ان کے مصاحبت و اعانت حاصل ہوتی ہے، اور مسجد کا ہم نشین اور بھی مختلف طریقوں سے استفادہ کرنے اور فائدہ ثواب حاصل کرنے والا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس حدیث پاک کا یہ ترجمہ ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان آدمی بھی مساجد کو نماز اور ذکر کے لیے وطن بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس طرح خوش ہوتے ہیں جیسا کہ غائب یعنی باغے یا گم یا اغوا شدہ شخص کے واپس آنے سے اس کے متعلقین خوش ہوتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ اعلان فرمائیں گے کہ کہاں ہے میرے پڑوسی، کہاں ہے میرے پڑوسی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے عرض کریں گے اے ہمارے رب، آپ کے پڑوسی بننے کا کس کو حق ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کہاں ہے مساجد کے عمار، یعنی مساجد کو خوب آباد اور زیارت کرنے والے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمار مساجد اللہ اہل اللہ عز وجل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے مساجد کے عمار یعنی مساجد کو خوب آباد اور زیارت کرنے والے اہل اللہ عز وجل ہیں۔